وہ مومن کیسے مومن بنے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اسوہ نہ مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے کہیں پر بھی ثابت نہیں کہ ایک دن میں 3 مرتبہ 3 ٹائمز کھانا جو ہے کہیں پر بھی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 وقت کھایا نہیں ہے۔ تہجد کی جو نماز ہے اس میں پورے پریشانیوں کا حل ہے، اسی وقت آپ مانگی دعا جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کی دعا قبول ہونے کی وقت ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیام اللیل شرف المؤمن وعزہ، یہ جو رات کی نماز ہے یہ مومن کے لیے شرف ہے، مومن کے لیے پلیجر ہے، مومن کے لیے ریسپیکٹ ہے، مومن کے لیے عزت ہے۔ کیا مطلب عزت کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اس موقع پر اٹھتا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی بندگان خدا کے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ لا یضیع ایمانکم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ آج کی اس رات جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے مومن کا ایک دن۔ موضوع کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن مومن کی زندگی میں کیسے گزرتا ہے، وہ کیا کام ہے جسے مومن لا محالہ کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اور اپنے پاس جو بھی وقت میسر آتا ہے تو اس وقت میں کرتا کیا ہے، یعنی سیریس اس کے کیا کام ہوتے ہیں اور لیجر ٹائم میں اس کے کیا کام ہوتے ہیں، یہ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک مومن کی زندگی ایک دن کی یہ دیکھیں، چلیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جن کی اتباع مومن کرتا ہے، وہ مومن کیسے مومن بنے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اسوہ نہ مانے، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ آدمی کا، وہ فرد کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس میں اس کے بچوں سے، اس کے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ یعنی اللہ کے بعد اگر کسی سے مومن محبت کرتا ہے، جن کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو مومن اپنی زندگی میں ان کاموں کو اپناتا ہے، ان کاموں کو کرتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیسے گزرا کرتا تھا۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عام دن اور ایک ایسا دن جس میں کوئی بڑا کام آ جائے، اور ایسا کام آ جائے کہ جس کی وجہ سے بستی میں نہ ہوں، سفر میں چلے جائیں یا پھر کسی دوسرے کام میں چلے جائیں، تو وہ عام دن نہیں ہوتا۔ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک عام دن کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرتا تھا، اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو دعوت کا آغاز کیا تو مٹھی بھر مسلمان تھے، انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور دعوت کا کام جاری رکھا، اور مصائب و آلام جھیلے، پریشانیوں کو جھیلا،
ان کے اصحاب کو مار گرایا گیا، شہر بدر کیا گیا، حبشہ کی پہلی ہجرت ہوئی، پھر دوسری ہجرت ہوئی، 13 سال مکے میں بڑے گہما گہمی کے، بڑے ہنگامے کے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہم اجمعین بھاگ بھاگ کے، چھپ چھپ کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ بات ان کی زندگی کی بقا تک آ گئی، یعنی زندہ ہیں کہ یہاں ختم کر دیے جائیں گے۔ جب معاملہ یہاں تک آ گیا، بالکل زمین اس حد تک سکیڑ دی گئی، تو حکم ہوا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینے میں چلے جائیں۔ تو کئی لوگ مدینے میں چلے گئے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکمل نئی زندگی کا آغاز ہوا، ایک نئے اسٹیٹ کا آغاز ہوا، جہاں پر پورا ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا جسے آپ ایک بہترین ماحول، نمونے کا ماحول، ایک اسلامی ماحول کہہ سکتے ہیں، جس کا آغاز آپ مدینے میں دیکھتے ہیں۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنا گھر بناتے ہیں اور مسجد بناتے ہیں، محلے بساتے ہیں۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ آئیں اور اس بستی کو اپنائیں، یہاں بود و باش اختیار کریں، یہاں اپنا پیشہ اختیار کریں، یہیں رہ جائیں۔ تو مدینے کا یہ ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو یہ جو گہما گہمی کے وقت جو ماحول ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، ہر وقت کے حساب سے، ہر کام کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو جاتے تھے۔ کبھی لڑائی کا ماحول آ گیا تو اس کی تیاری میں جڑ گئے، کبھی سفر کے لیے نکل پڑے تو اس کی تیاری میں جڑ گئے، سفر میں ہیں، دوران سفر ہیں، گاڑیوں میں سوار ہیں، جانوروں میں سوار ہیں، سیر ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر سفر میں جیسے ہونا چاہیے ویسے ہوا کرتے تھے۔ لیکن ہماری جو گفتگو ہے ایک عام دن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے گزرتا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بہت پہلے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کا آغاز تہجد سے ہوتا تھا، اور ہم جانتے ہیں تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے نظر آتا کوئی دیوار ہے جو کھڑا کر دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ مائی عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ آپ کے پیروں میں یہ سوجن آ گیا ہے، آپ کے پیر پھول گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عبادت، یہ شدت، یہ حدت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ یہ سب کچھ جو بنا ہے، مکے کی گھاٹیوں میں اکیلے گھوم رہے تھے، بعد لوگ آئے، ایمان لائے، اللہ کا کلمہ اس کا بول بالا ہوا، ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا، اور مدینہ آئے، ایک ملک بنا، لوگ آئے، ایمان لائے، یعنی یہ جو سارا انقلاب جو ہوا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نعمتیں تھیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے دین تھے۔ کیا ان دینوں پر، کیا ان نعمتوں پر میں شکر گزار نہیں بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور عبادت میں جٹ جاتے۔ تو تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، تو تہجد سے آغاز ہوتا، اور تہجد جیسے ہم جانتے ہیں اس کا شروع کا وقت ہوتا ہے رات کے تیسرے پہر کے آغاز سے، یعنی رات کو آپ 3 حصوں میں بانٹیں، تو جو آخری کا حصہ ہے یہ تہجد کا حصہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انزل ربنا حين يبقى الثلث الاخير من الليل فيقول هل من مستغفر فاغفر له وهل من سائل فاعطيه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رات کا تیسرا پہر کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کی طرف نزول کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم اس کی مانگ کو پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب وقت کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، وضو بناتے اور تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس وقت تک نماز پڑھتے جب تک فجر طلوع نہ ہو جاتا۔ بلال رضی اللہ عنہ اذان نہیں دے لیتے، تو تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا فجر کا وقت یعنی تہجد کا وقت ختم ہوتا تھا، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سنت پڑھ کے مسجد تشریف لے جاتے، مسجد میں چلے جاتے، اور مسجد میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے۔ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کس نور کی ہوا کرتی تھی، اس میں کیسی روحانیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، لمبی لمبی رکعتیں اور پیچھے سے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، مزے لے رہے ہیں، کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی آل عمران کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی قرآن کے دوسرے حصے کی تلاوت ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں پر آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، اور پیچھے سے صحابہ محظوظ ہوتے جا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، فجر کا ماحول ہی کچھ ایسے ہوتا تھا۔ تو جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھ جاتے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، نماز کی بات کے اذکار اس میں مشغول ہو جاتے، اور اسی حالت میں رہتے یہاں تک کہ اشراق کا وقت نہ آ جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ نے نماز پڑھا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ صحابہ آ جاتے، وہ بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے، مسائل پوچھتے، اور اپنے آپس میں گفتگو کرتے رہتے، اور کبھی کبھار ہنسی مذاق کی بھی باتیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے اور اپنی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ اشراق کا وقت نہ آ جائے۔ یعنی لگ بھگ سمجھیے آپ آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا وقت ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنی جگہ جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ اور یہ بھی احادیث کہا کرتے تھے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے گا اور اپنی جگہ بیٹھے رہے گا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ اشراق کا وقت نہ آ جائے۔ یعنی اشراق کا وقت کیا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ چڑھتے جاتا ہے اور جیسے ہی ایک نیزے کے برابر اوپر چڑھ جائے تو اس کے رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے یہاں جو پیلا پن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اب سورج اپنی پوری جوش میں ہوتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں اشراق۔ اشراق کا مطلب چمکنا، تو ساری دنیا روشنی سے چمکنے لگتی ہے، یہ وقت کو اشراق کا وقت کہتے ہیں، جو فجر کے بعد لگ بھگ 30 منٹ 35 منٹ کا یہ وقفہ ہوتا ہے۔ جب یہ سورج مکمل طور پر چڑھ جاتا ہے تو اسے اشراق کا وقت کہتے ہیں۔ اور فجر کا طلوع ہونے کے بعد اس وقت تک، اشراق کے وقت تک نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام وقت ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین اور دوسرے جو طور طریقے اپنانے والے انہوں نے اس وقت اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، تو ہمارے لیے اسلام میں اس چیز سے روک دیا گیا ہے کہ آپ ان اوقات میں نماز مت پڑھیے گا۔ تو اس وقت میں نماز نہیں بلکہ عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کرتے کیا تھے؟ ذکر و اذکار میں ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور کوئی آئے کوئی مسئلہ پوچھے تو مسئلہ اس کا جواب دیتے رہتے، وہ بھی تو علمی کام ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھتے اور وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، کبھی جاتے اپنے گھر میں پڑھتے، کبھی مسجد میں پڑھتے، جیسے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اسے کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، اسے کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، اسے صلاۃ الاشراق، اسے صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ اشراق کے وقت سے زوال تک کا یہ جو وقت ہے یہ بڑا ہی بابرکت وقت ہے، اس میں آپ کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، آپ کے لیے چھوٹ ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ نماز تو اس وقت ہونی چاہیے۔ جب زوال سے پہلے اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، یعنی جب سورج اپنی شدت کو ہو، اپنی پوری گرمی میں ہو، پورے شباب میں ہو، اس وقت جب آدمی نماز پڑھتا ہے اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الاوابین، یعنی انتہائی متقی پرہیزگار لوگ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ دن کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں آدمی اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، اپنے معاش کے لیے پڑا ہوا ہوتا ہے، محنتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ساری دنیا اور ساری بستی کمائی کے تعلق سے، جمانے کے تعلق سے، پیسوں کے تعلق سے وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس گہما گہمی میں، اس ہنگامی ماحول میں اگر کوئی وقت نکالتا ہے نماز کے لیے تو واقعی بہت بڑا آدمی ہے، واقعی اس کے اندر وہ ولی صفت ہے کہ وہ اس وقت بھی اپنے لیے نکال رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کا جب وقت آتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، اپنی جگہ سے نماز پڑھ کے اپنے گھر چلے جاتے، اور اپنے گھر میں گئے تو گھر کے کاموں میں رہتے، جیسے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہو کان فی محنت اہلی، گھر میں گھر والوں کی خدمت کرتے، کبھی بکری کی جو ہے اس سے دودھ نتھارتے، کبھی گھر جھاڑتے، کبھی اپنے کپڑے پھڑ گئے ہیں تو اس میں پیوند لگاتے، کپڑوں کو سیتے، کبھی اپنا چپل سیتے، ہے نا، کبھی گھر کی صفائی کرتے، تو گھر کے کاموں میں مصروف رہتے۔ اور جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے گھر سے نکل جاتے، اور ظہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے راحت لیتے، اسی کو قیلولہ کہتے ہیں۔ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، اے لوگو قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، وہ اس وقت بھٹکتے پھرتا ہے، وہ گھومتے رہتا ہے زمین میں، دیکھتے رہتا ہے کہ کسے بہکائیں، کسے گمراہ کریں، کس سے ڈاکہ ڈالیں، کس کے ایمان کو برباد کریں، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ البتہ مومن جو ہے جب یہ شدت کی دھوپ ہوتی تھوڑی دیر کے لیے راحت کے لیے اپنا سر رکھ دیتا ہے، گھنٹے سونے کے لیے نہیں، 2-3 گھنٹے سونے کے لیے نہیں، بلکہ قیلولہ بڑی مشکل سے 15-20 منٹ کا ہوتا ہے، جیسے اب پاور نیپ کہتے ہیں نا، آج کل ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے نا، MNCs میں بڑی بڑی کمپنیوں میں اس کانسیپٹ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ پاور نیپ لیجیے۔ کیا کریں بھائی، آپ بیٹھ جائیے اپنی کرسی میں اور تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھلا دیجیے اور 10-15 منٹ کے لیے آپ سو جائیے۔ جب آدمی اسے لیتا ہے تو ایک دم چستی محسوس کرتا ہے، اب پھر رات تک سونے کی ضرورت نہیں پڑتی، رات تک کوئی تکان نہیں ہوتی، وہ اپنے کام پورے کر سکتا ہے۔ یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کا کر دکھایا، ہم مسلمانوں کو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سے سکھا دیا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نے کہا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، اے لوگو قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو ہمیں کب کا حکم ہوا ہے کہ ہمیں قیلولہ کرنا چاہیے، تو یہ وقت قیلولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہتے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پوری ہو جائے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظہر کی نماز ہوتی تھی وہ بھی کافی لمبی ہوتی تھی، اور شروع کے زمانے میں تو بہت ہی لمبی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ظہر میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، آل عمران پڑھتے تھے، بڑی صورتیں پڑھتے تھے، اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی صحابی وہ اپنے گھر سے نکلے، معلوم ہوا کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی، وہ آدمی جاتا بقی یعنی دور دراز جاتا، اپنے حاجت کو پوری کرتا، وہاں سے چل کے واپس آتا، وضو کر کے آتا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں اس کی کوئی رکعت نہیں چھوڑتی تھی، وہ سیدھے آتا شامل ہو جاتا، اسے 4 رکعتیں مل جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ظہر کی نماز ہوتی کافی لمبی ہوتی تھی، خاص طور پر شروع کے زمانے میں، اور بعد میں جب مسلمین کی تعداد زیادہ ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرے اپنی نمازوں کو گھٹا لیا، کیونکہ سب جو لوگ اب اسلام قبول کیے ہیں وہ مقام و مرتبے کے نہیں، وہ صبر و تحمل والے نہیں جو پہلے جو صحابہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز، اور جیسے ظہر کی نماز پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے، اگر بستی میں ہیں تو بازار کی طرف نکل جاتے، مارکیٹ کی طرف نکل جاتے، اور مارکیٹ میں جاتے دیکھتے کہ بھائی کون کیا بیچ رہا ہے، کہیں یہاں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اسی تعلق سے آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے تو ایک صحابی ڈھیر سارا گرائنز جو ہے نا وہ ڈال رکھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدھے سیدھے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اندر گیلا پن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ گیلا پن کہاں کا؟ تو صحابی نے کہا رسول اللہ اسے تو بارش ہو گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بارش ہو گئی تو اسے آگے رکھو، اوپر سے سوکھا ہوا مال اندر سے گیلا ہوا مال، یہ تو دھوکہ ہو گیا۔ اور مشہور حدیث سنائی من غشنا فلیس منا، جس کسی نے مجھے دھوکہ دیا، ہمیں دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے، لوگوں کے حالات کو دیکھتے، اور پھر واپس آتے، اور مسائل ہوتے، لوگ انتظار میں ہوتے، ان کے مسائل حل کرتے، کسی کے پاس جھگڑا ہے اس کا مسئلہ حل کیا، کسی کو کچھ مسئلہ پیش آ گیا اس کا حل کیا، ہے نا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر تک مصروف رہتے، اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتے، اور عصر کی نماز ہم جانتے ہیں وہ بھی 4 رکعت ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عصر کی نماز بالکل شروع وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ سمجھیے کہ 3:15 ساڑھے 3 بجے 4 بجے موسم اور محل اور زمانے کے حساب سے یہ اوقات بدلتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ آتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے اور اپنے گھروں میں جاتے، اپنی بیویوں کی زیارتیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کی زیارت کرتے تھے، ہے نا. اور معلوم ہوا کہ کوئی بیمار ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ان کے پاس لے چلو. تو ایک مرتبہ کہا کہ بھائی وہ جو دیکھنے والا ہے، یعنی جو نظر اس کی اچھی ہے، اس کے پاس مجھے لے چلو. تو لوگوں نے کہا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک صاحب جو ان کی نابینا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرنا چاہتے تھے، تو ان کے پاس لے گئے. تو زیارتوں میں اپنے دوست احباب کی زیارت، اپنے رشتہ داروں کی زیارت، اپنے گھر والوں کی زیارت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ان کاموں میں مصروف ہوتے تھے. اور اس کے بعد مغرب کا وقت آ گیا، پھر مغرب کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور مغرب کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھ گئے. کوئی کچھ خواب لے آتا، اس کے خواب کی تعبیر سناتے، اور کبھی کبھار کچھ لوگوں کی نصیحت کرتے مغرب بعد. اسی طریقے سے مصروف ہوتے یہاں تک کہ عشاء کا وقت آتا، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو مکروہ کہا اور بات چیت کرنے کو مکروہ کہا کہ عشاء سے پہلے جو کچھ بھی کرنا کر لیجئے، عشاء کے بعد انسان کو سو جانا چاہیے. یہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. اور عشاء پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے اور پھر سو گئے اور پھر تہجد کے لیے اڑ گئے. یہ ایک نارمل دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ہی گزرتا تھا. اب یہ جو نارمل دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ہی کم ملتے تھے، کیونکہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برپا کیا، جو کام اور جو ذمہ داری اللہ نے انہیں دے رکھی تھی، اس اعتبار سے نارمل ایک دن کا ہونا یہ بہت ہی کم آپ کو ملے گا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں ہیں، کبھی جہاد میں ہیں، کبھی کوئی مسئلہ پیش آ گیا اس مسئلے میں مصروف ہیں، اس کے لیے نکل گئے، کبھی قبا نکل گئے. ہفتے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا چلے جاتے تھے، اور ہفتے میں ایک مرتبہ جمعرات کے دن کسی صحابی کے گھر صحابیات جمع ہوتی تھی، ان کے لیے درس کا انتظام ہوتا، ان کے ساتھ مل بیٹھتے. یعنی مصروف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن ہوتا بہت ہی مصروف ہوتا اور بدلتے رہتا. لیکن جو آپ نے تفصیل سنی وہ ایک نارمل دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا، اس کی آپ نے تفصیل سنی. اور یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہے، بندے مومن کے ساتھ بھی یہی ہے. اگر کوئی کام آ گیا، کبھی سفر میں نکل گیا، بڑا کام آئے گا، اس کے لیے وہ پورا وقت لگا رہا ہے، تو یہ وہ کام کے حساب سے اپنا وقت لگا رہا ہے. ورنہ ایک نارمل دن ہم اور آپ کی زندگی میں کیسے ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا. اب چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. میں ایک آپ کے سامنے چھوٹا ایک فلو چارٹ، یعنی سمپل ایک شیڈیول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ہم لوگ ایسی باتیں کریں جسے ہم پریکٹس کر سکتے ہو. ایسی باتیں نہ ہوں کہ ہم کہیں گے بھائی ہو نہیں سکتا. تو پریکٹیکل لیول میں ایک دن بہتر انداز سے کیسے گزار سکتے ہیں، چلیے اسے ہم دیکھتے ہیں. پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی. اس میں کیا ہے، دو رائے نہیں. آپ تہجد کے لیے اٹھیں، بہت ہی بہتر چیز ہے. اللہ اکبر. تہجد کی جو نماز ہے اس میں پورے پریشانیوں کا حل ہے. ابھی آپ نے سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان میں نزول کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جب بھی مسئلہ پیش آتا ہے گھر گھر بھٹک رہے، لوگوں کے درباروں میں ناکے رگڑ رہے، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، پریشانی کا عالم واویلا اٹھایا، چیخ پکار اٹھایا، کہا کہ بھائی یہ پریشانی وہ پریشانی. لیکن اصل جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ کرتے ہی نہیں. اصل کام کیا ہے کہ آپ کو اس وقت اٹھنا ہے، فجر سے پہلے. فجر کا جو وقت ہے، ہمارے ہاں جو اذانیں ہوتی ہیں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں، اذانوں میں مت جائیے. آپ کے پاس تو ہے ٹیکنالوجی، ڈالیے آپ سن رائز کا کیا وقت ٹائم ہے. جو سن رائز کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ فجر کے شروع کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ اٹھ جائیے. مثال کے طور پر آج کل جو چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو چیک کریجئے، آپ 5:30 ہے 5:40 جو بھی ہے، اس سے آپ ایک 20-25 منٹ پہلے اٹھ جائیے. کم از کم وتر کی نماز پڑھ لیجیے. رات میں آپ وتر کی نماز مت پڑھیے، یہ کہیے کہ بھائی میں کم از کم وتر کی نماز پڑھ لوں گا فجر سے پہلے. وتر کی نماز کم از کم. یا پھر آپ کے پاس موقع ہے تو 2 رکعت تہجد کے پڑھیے، 3 رکعت وتر کے پڑھیے، ہے نا. کم از کم اتنا تو، یا پھر 4 رکعت، اتنا تو آپ کو کم از کم آپ اگر کرنے کے پابند ہو جائیں تو اللہ اکبر.
اسی وقت آپ مانگی دعا جو بھی مانگنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کی دعا قبول ہونے کی وقت ہے. آپ گڑ گڑائیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی گڑ گڑانے کو سنتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ قیام اللیل شرف المؤمن وعزہ. یہ جو رات کی نماز ہے یہ مومن کے لیے شرف ہے, مومن کے لیے پلیجر ہے, مومن کے لیے ریسپیکٹ ہے, مومن کے لیے عزت ہے. کیا مطلب عزت کا؟ کہیے, ثواب کہیے. آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, بات سمجھ میں آئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا شرفہ عزہ. یہ اس کے لیے شرف کی بات ہے, یہ اس کے لیے عزت کی بات ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اس موقع پر اٹھتا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی بندگان خدا کے دل میں عزت ڈال دیتا ہے. اے وقت کا جو پابند ہوتا ہے اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی پوری زندگی باعزت بن جاتی ہے. اس کے اندر ایک ڈسپلین آ جاتا ہے. بہت سارے اس کے اندر خیرات ہیں. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ اللیل دأب الصالحین قبلکم. یہ جو رات کی جو نماز ہے, جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں آپ سے پہلے, جتنے بھی صالحین آپ سے پہلے گزرے ہیں, وہ اس وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. یہ جو آخری حصہ ہے رات کا, اسے ضائع نہیں کرتے تھے. نیک لوگ ان اوقات میں, خاص طور پر ان لمحات میں, یہ چند منٹ, اسے ضائع نہیں کرتے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے. دأب الصالحین قبلکم. تم میں سے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے پہلے, ان کا یہی طریقہ تھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطردۃ للشیاطان. شیطان کو بھگانے کا یہی موقع ہوتا ہے. شیطان کو بھگانے کا یہی موقع ہوتا ہے. اور تکفیر السیئات, گناہوں کو دھلوانا, گناہوں کو منوانا, گناہوں کی تلافی تلاش کرنے کا یہی موقع ہوتا ہے. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے مطردۃ للداء عن الجسم. جسم سے بیماری کو بھگانے کا ٹائم ہے. کیا پتہ کی بات ہے؟ دیکھیے, پہلے کہا کہ یہ صالحین کا راستہ ہے, پھر کہا منہات عن الاثم, گناہوں سے بچنے کا, گناہوں کو دھونے کا, اپنی جو ہے دعا منوانے کا, اور آخر میں کہا کہ جسم سے بیماری کو بھگانے کا موقع. اللہ اکبر. جسم سے بیماری کو بھگانے کا موقع. ایک ایسے اس وقت آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنی بیماری کو بھگاتا ہے. یہ صرف انہیں سمجھ میں آئے گا جو پریکٹیکل اس پر عمل کرتے ہیں. ہاں, ہم بہت کچھ بول سکتے ہے نا, کہ جب آدمی یہاں اس وقت نماز پڑھتا ہے تو اسے ذہنی سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے نا, وہ پریشر سے باہر آ سکتا ہے, ہائپر ٹینشن سے باہر آ سکتا ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتا ہے, بہت ساری باتیں بول سکتی ہیں. لیکن جو آدمی اس پر پریکٹیکلی عمل کرتا ہے اسے اس کی لت لگ جاتی ہے, چھوڑتا نہیں ہے. لیجیے, جو آدمی کو اس کی لت لگ جائے وہ اس چیز کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے. یہ عمل کرنے سے اس کا پتہ چلتا ہے, ورنہ تفصیل تو بہت کچھ بتا سکتے ہیں, بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں, لیکن یہ عمل کرتے وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ جسم کیسے تندرست بنتا ہے, جسم کے اندر کیسے چستی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہم میں سے وہ چاہتے ہیں کہ اس مبارک وقت کو استعمال میں لائیں, اس مبارک وقت سے فائدہ اٹھائیں, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سونے کا شیڈیول کیا ہے, بالکل خراب ہوا ہے نا. ہم راتوں میں بہت ہی کم سوتے ہیں, اور ہمارا دیکھیے کب سوتے ہیں, ہم میں سے کوئی ہوتا ہے جو 1 بجے سوتا ہے, کوئی 2 بجے سوتا ہے, کوئی 12 بجے, کوئی 12:30 بجے سوتا ہے. بعض گھروں میں تو پھر سونے کا نام ہی نہیں ہے, 3 بجے 4 بجے ہے نا. تو آدمی چاہیں وہ 1000 کوشش کر لیں, وہ نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ جلدی نہ سو جائیں. رات میں جس وقت انسان سوتا ہے تو اس کا جسم راحت حاصل کرتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا, اللہ نے کہا ہم نے رات کو نیند کے لیے بنایا ہے. رات میں آدمی اپنا جو ہے چین و سکون حاصل کرتا ہے. آدمی دن میں چاہے کہ جتنے بھی گھنٹے سو جائیں, 12 گھنٹے سو جائیں,
لیکن وہ چین و سکون، وہ صحت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ رات میں جلدی سو جائیں، اور جب آدمی جلدی سو جائے، مثال طور پر آپ دیکھیے 10:30 بجے پہلے عشاء سے پہلے کھا لیجیے، آپ گئے، آپ 10 بجے 10:30 بجے بھی آپ سو گئے، آپ بڑے اطمینان سے اٹھ سکتے ہیں الحمدللہ، 6 گھنٹے کی آپ کو پوری نیند مل گئی الحمدللہ۔ اگر آپ اس سے پہلے سو جاتے ہیں 8 گھنٹے کی آپ کو نیند ملتی ہے، جیسے کہ اطباء کہتے ہیں انسان کا یہ جو جسم ہے یہ 120 سال کی ویلیڈیٹی ہے اس کی۔ کتنی ویلیڈیٹی ہے؟ کوئی بھی ایک چیز کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو جسم ہے کہتے ہیں کہ 120 سال کی اس کی ویلیڈیٹی، آرام سے 120 سال تک جی سکتا ہے انسان۔ اب کیا کرتا ہے وہ؟ ٹھیک سے کھاتا نہیں، ٹھیک سے اس کا جو ہے استعمال نہیں کرتا، اور اس کے بعد تقدیر ہے، اگر موت اللہ نے لکھی ہے، چاہے آپ جو بھی کہیں موت آ کر رہے گی۔ میں وہ تقدیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انسان کی صحت اور اس کے جسم کی مضبوطی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس حد تک جی سکتا ہے، لیکن خراب کرتے ہیں لوگ۔ جو آدمی رات میں ٹھیک سے نیند لے لینا، پورے پریشانیاں اس کے حل ہیں۔ نیند نہیں ہوتی، پوری پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب آدمی نیند ٹھیک سے لے لے اور اس وقت اٹھ جائے، اللہ اکبر، فجر کے طلوع ہونے سے 20 منٹ پہلے، اور اس وقت عبادت کر لیں، اس وقت اپنے رب کو راضی کر لیں، اس کے بعد سارا دن اس کے لیے عزت ہے، سارا دن اس کے لیے فخر ہے۔ تو یہ جو شروع کا جو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، ہے نا۔ ایسا ٹرائی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی عادت نہیں ہے تو ایسا ٹرائی کر سکتے ہیں کہ بھائی ویکنڈس میں، جمعے کی رات، ہفتے کی رات، ویکنڈس میں یہ شروع کر سکتے ہیں، اسے پریکٹیکل، اسے جو ہے شیپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، جو آدمی یہ وقت کا پابند ہو جائے اس کی فجر مس ہوتی نہیں ہے۔ جو آدمی اس کا پابند ہو جائے اس کی فجر مس نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ سنت نمازوں کو رکھا ہے، یہ نفل عبادتوں کو رکھا ہے تاکہ فرض کی حفاظت ہو جائے۔ حکمت یہی ہے، جو آدمی سنت کا پابند ہے اس کی فرض مس ہونا امکانی نہیں ہے، وہ بڑی آسانی سے فرض ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ اگر کوئی یہ آخری پہر کی پابندی کر لے، اس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی ہے کہ نہیں، اس کے بعد پھر جائیں، فریش ہو جائیں، اور جائیں پھر گھر میں سنت کی نماز پڑھیں اور مسجد کی طرف چلے جائیں، بس فجر کی نماز وہ پڑھ لے گا الحمدللہ، چھوٹنے کا امکان نہیں ہے۔ اور فجر کی نماز جو آدمی چھوڑتا ہے یہ تو منافق ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ صلاۃ الفجر، صلاۃ اللیل، و صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر منافقین پر سب سے گران گزرنے والی نماز ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے یہاں اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑتا ہے، کوئی عشاء کی نماز چھوڑتا ہے، تو صرف وہ ہوتا ہے جس کی منافق ہونا مشہور ہے۔ یعنی منافق جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں اس وقت مسجد میں نظر نہیں آتے، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جو نہیں آیا تو منافق ہی ہے جو نہیں آیا ہے۔ تو اعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فجر کی نماز بڑی آسانی سے لوگوں کے چھوٹ جاتی ہے، یہ بہت ہی بڑی مصیبت ہے، بہت ہی بڑی مصیبت ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ گئی تو پھر پوری مصیبتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ دیکھیے فجر کی نماز کی فضیلت میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صاحب نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ۔ اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کی پوری ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، سارا دن محفوظ ہوتا ہے وہ، نہ اس پر زمین کے دشمن حملہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی جن و شیطان کا اس پر حملہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اسے نقصان آ سکتا ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گا آدمی تو محفوظ ہوتا ہے، بہت بڑی طاقتور عبادت ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھیں، ہے نا، اس سے پہلے ضرور سنت پڑھیں۔ دیکھیے فجر کی جو سنت ہوتی ہے اسے سنہ مؤکدہ کہتے ہیں، ہے نا۔ 2 رکعت جو ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فجر کی سنت ہو گئی اور یہ وتر کی نماز ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا پھر حضر میں ہوں، ان دونوں نمازوں کو نہیں چھوڑتے تھے، دونوں کی پابندی لا محالہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فجر کی 2 رکعت کے بارے میں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ یہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں ساری دنیا سے بہتر ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی دولت ہے، جتنی بھی جو کچھ بھی ہے، ان تمام سے یہ 2 رکعت بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے یہ سنت کا، تو فجر کا تو کہیے مت، فجر کا تو کہیے مت۔ تو سنت پڑھیے اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے فجر۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنت سنی کہ آپ اشراق تک بیٹھیں،
اگر آپ کے پاس وقت نہیں، بہت سارے ہوتے ہیں انہیں جاب کے لیے نکلنا ہوتا ہے، دور نکلنا ہوتا ہے، کوئی ہوتے ہیں اسکول کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو بہرحال ایک سنت کا عمل ہے، کوشش کرنی چاہیے جب بھی چھٹی ملے، ویکینڈز میں جب بھی موقع ملے اس پر عمل کریں، اس سنت کو زندہ کریں، ہے نا۔ اگر موقع نہیں ملتا ہے آدمی کو، وہ اپنے کام میں جانا ہے، اسکول میں جانا ہے، کالج میں جانا ہے، تو اس کے لیے وہ نکل جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ یاد رکھ لیجئے گا، اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز کے اذکار آپ پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے یہ عمل کئی لوگ نہیں کرتے ہیں، نماز جیسے ہی ختم ہو گئی آپ کو اذکار بعد الصلاۃ اس کی پابندی سے آپ پر عمل کرنا ہے۔ میں سمپل بتا دیتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ کو بہت کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اگر آپ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، یہ اگر آپ کو دعا یاد ہے، نہیں یاد ہے تو کم از کم یاد کر لیجئے گا۔ یہ بھی آپ کو یاد نہیں ہے تو آیت الکرسی تو یاد ہوگی، آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے آیت الکرسی، کوئی مسئلہ نہیں، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور قل هو اللہ احد۔ یہ 3 قل تو سب کو یاد ہوتے ہیں، اسے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اگر آپ 33 ٹائمز 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایسی پاورفل دعا ہے، ایسا پاورفل ذکر ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ اس کے پابند ہیں، اللہ اکبر، کوئی طاقت آپ کو کچھ بھی نقصان پہنچانے، یہ بہت ہی بڑا زبردست ہتھیار ہے جو آپ کے پاس ہے۔ یہ جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یاد نہیں ہے تو آپ بہت بڑے نقصان میں اسے یاد کر لیجئے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کا کام کچھ اور ہے، پتہ کوئی جو کچھ بھی ہے، یہ کم از کم آپ کی زبان میں ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس یہ بھی آپ کے لیے دشوار ہے، نہیں کر سکتے آپ، تو آپ سبحان اللہ 11 مرتبہ، الحمدللہ 11 مرتبہ، اور اللہ اکبر 11 مرتبہ، یہ بھی ثابت ہے، یا پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، الحمدللہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اسے کرنے کے لیے میں سمجھوں گا کہ 5 سے 10 منٹ ہوں گے۔ اب یہ 5 سے 10 منٹ آپ اٹھ کے چلے گئے، کیا کرنے والے ہیں؟ کیا ثابت کریں گے آپ؟ کون سا آپ کا بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا؟ کون سا بہت بڑا آپ کا کسٹمر انتظار میں آپ کے؟ یہ تو 5 سے 10 منٹ تو آپ لگا سکتے ہیں، کم از کم اتنا۔ ہر نماز کی بات بتا رہا ہوں میں، فجر کی نماز نہیں، ہر نماز کے بعد۔ فجر کی نماز ہے تو آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ جو قل ہیں یہ 3 مرتبہ، عام نمازوں میں 1 مرتبہ، ظہر کے بعد 1 مرتبہ، عصر کے بعد 1 مرتبہ، عشاء کے بعد 1 مرتبہ، مغرب کے بعد اگر 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ مختصر بالکل چھوٹا پروجیکٹ ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت کچھ پڑھنے کے لیے ہے، لا حول ولا قوة الا بالله نعبد الا اياه له النعم وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين، یہ دعا لا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ دعا، اور اس کے بعد پھر اذکار ہو گئے، ہاں، اس کے بعد اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ذکر ہے نا، یہ تو انسان کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے اس کے بعد امام صاحب شروع ہو گئے، کون سی وادی میں پھٹک رہے ہیں پتہ نہیں، کچھ بول رہے، کسی نے کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا، خلاف اس کا جو ہے صورتوں میں ہاتھ مالا نکل گئے۔ بھائی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یہ اذکار لا محال آپ کو پڑھنے ہیں۔ اب اس کے علاوہ بعض اذکار صباح کے، بعض اذکار شام کے، اسے کہتے ہیں اذکار الصباح، اذکار المساء، اذکار الصباح، اذکار المساء، صبح کے اذکار، شام کے اذکار۔ اللہ اکبر۔ لوگ آتے کہتے ہیں کہ خطرناک مسائل ہیں، حل سنائیے، کیا پڑھوں میں، کیا کروں میں کہتا ہوں کہ جائیے اذکار الصباح، اذکار المساء کی پابندی کریے، بڑے بڑے مسائل حل ہو گئے، خطرناک مسائل، روحانی مسائل، بلائیں، جن، شیاطین، یہ مسائل، اس کے لیے تو یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کچھ اور علاج نہیں۔
اس کے علاوہ کوئی کسی کو جو ہے نجی معاملات ہیں، گھر کے مسائل ہیں، پیسوں کے مسائل ہیں، پڑھائی کے مسائل ہیں، فلاں مسائل ہیں، فلاں دقت ہے، ہر چیز کے لیے حل اس میں۔ جو آدمی صبح شام کے اذکار کا پابند ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کے پورے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ اس کے علاوہ اذکار الصباح میں کریں گے کیا آپ؟ اذکار الصباح میں اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور 3 مرتبہ۔ اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر، یہ جو ہے 3 مرتبہ۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے نا۔ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 11 مرتبہ یا پھر 100 مرتبہ، یہ صبح کے اذکار میں۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی تو آپ سن لیے، 3 قل تو آپ نے سن لیا ہے نا۔ اور اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، یہ دعا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ دعا ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمہ فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر، یہ دعا ہے۔ تو یہ کتابوں میں موجود ہے، حصن مسلم میں کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے، بہت ہیں، آپ 40 سے زیادہ دعائیں ہیں۔ ان میں سے اگر آپ 5-6 کی بھی آپ پابندی کرتے ہیں تو اللہ اکبر، یہ مضبوط ہتھیار ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اذکار کی شکل میں ہمیں دیا ہے، پورے مسائل کے حل ہے۔ ہم یہ کرتے نہیں، اسی لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو اذکار الصباح یہ کب کریں گے آپ؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے سنت کی نماز پڑھ لی، فرض پڑھنے سے پہلے آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس ٹائم کو آپ یہ پڑھنے میں استعمال کرتے ہیں تو بھی جائز، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ جان رکھیں، اذان سے لے کے اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بہترین مناسبت ہوتی ہے۔ یہاں پر آدمی دعا مانگتا ہے، اس کی دعا ضائع نہیں جاتی۔ آپ نے اس میں اذکار الصباح ڈال دیا اور اس کے بعد آپ نے ذکر کیا اور دعا مانگی، اللہ اکبر، سونے پہ سہاگا، نور علی نور، چکا چوند آپ کی دن گزرے گا، صاف شفاف آپ کا دن گزرے گا، پاک صاف گزرے گا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد آپ نکل گئے اپنے کام میں، جائیے، یہ وقت ہوتا ہے کمانے کا، یہ وقت ہوتا ہے کمانے کا۔ بورک لی امتی فی نہاریہا، میری جو ہے قوم کو اللہ نے برکت دی صبح کے اس موقع پر، یعنی آپ فجر کی نماز پڑھ کے جیسے دن شروع ہوا، یہ وقت برکت کا ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو کمانے کے لیے جانا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ اس میں آپ سوئیں گے، برکت کو آپ نے ضائع کر دیا۔ اس میں آپ پڑے رہیں گے، آپ کی پوری برکت بیکار ہو گئی، پورا ضائع ہو گیا، آپ کی صحت بھی چلے گئی، آپ کا دماغ بھی چلا گیا، آپ کی برکت بھی چلے گئی۔ اس موقع پر آپ کو کرنا چاہیے، اس موقع پر آپ کو کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ ورک فرام ہوم کرتے، کوئی بھی آپ کا کام ہے، اس وقت شروع کر لیجیے۔ آپ کا دن فرض نماز کے بعد فجر کے شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا دن شروع ہوگا، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ظہر سے پہلے یعنی زوال کے وقت سے پہلے تک یہاں پر آپ کے لیے ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، یعنی دن کے آپ کے 6 سے 7 گھنٹے۔ مثال طور پر آپ نے 6 بجے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ کا ظہر ہے 1 بجے، ہے نا، ظہر کی اذان، زوال کا وقت ختم ہوتا ہے سمجھیے 12:30 بجے، تو آپ کے پاس پورے سالڈ 7 گھنٹے ہیں۔ یہ کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کام کریے گا، جتنی محنت کرنی ہے کریے گا، اور زوال کے اس سے پہلے تھوڑی دیر راحت کر لیجئے اور پھر کام میں جڑ جائیے الحمدللہ۔ یہ آپ اس میں آپ کام کریں گے، یہی برکت کا موقع ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ ہنگامے میں اپنے کام میں، دنیا جمانے کے اس ریل پیل میں اگر آپ نے نکال لیا 5 منٹ 10 منٹ، وضو کر گئے آپ کم از کم 2 رکعت، دیکھیے 8 تک پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ بھئی آپ اگر 2 بھی رکعت پڑھ لیتے ہیں، خیر و برکہ، نور علی نور، 2 رکعت، کہیں پر بھی مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں پڑھ لے جائیے، قبلہ چیک کر لیے، کھڑے ہو جائیے 2 رکعت۔ اگر آپ جو ہے کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے، ایسا ماحول ہے، تو بیٹھ کے پڑھ لیجیے، نفل نماز ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو بہرحال اس میں اگر آپ 2 رکعت کے لیے ٹائم نکال لیں، بہت ہی زبردست چیز ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اچھا، اب آپ سارا دن ہیں، آپ مثال کے طور پر آپ اپنے کام میں لگے ہیں، یہاں بندے مومن کا دن کیسے گھٹے گا؟ زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، اپنے دل کی حفاظت کرے گا، کہیں پر ایسی بات اس کے زبان سے نہ نکلے جو جھوٹ ہو، غیبت ہو، کسی کو ٹھیس پہنچائیں،
گالی گلوچ، اس سے پرہیز کرے گا، ہے نا، اور اس کے بعد حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، ورنہ پورا کیا اور پوری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگر آدمی حرام کماتا ہے، حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو پورا ضائع ہو گیا، پوری محنت بیکار ہو گئی اس کی، جس نے جتنا بھی سوارا پورا غارت ہو گیا۔ تو یہ جو دن جب لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے، بازار میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ اپنی زبان کی، دل کی، دماغ کی، آنکھوں کی حفاظت کرے گا، حرام سے بچے گا، حلال میں کھیلے گا۔ حلال جو ہے وہ کھیلنے کا میدان ہے، جو بھی حرام نہیں ہے وہ جائز ہے، کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، حرام سے بچ جائیے گا، یہ کم از کم کرنا چاہیے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ کے، اور اس کے بعد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کھاتے تھے، آپ نے بتایا نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے کہیں پر بھی ثابت نہیں کہ ایک دن میں 3 مرتبہ 3 ٹائمز کھانا جو ہے کہیں پر بھی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 وقت کھایا نہیں ہے۔ جو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کھاتے تھے اور شام کھاتے تھے بس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بہت ہی کم ہوتا تھا، ہے نا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے 3 ٹائم فکس کر لیے ہیں، آدمی کو بھوک لگے یا نہ لگے، آدمی اچھا ہو بیمار ہو، 3 ٹائم کھانا ہی کھانا ہے اسے، لا محالہ گھروں میں 3 ٹائم کھانے پکنے ہی پکنے نہیں۔ وہی یہ جو ہے سنت کا طریقہ نہیں ہے، صبح شام آدمی کھاتا ہے، یہ اس کے لیے بہت ہی صحت مند ہے۔ اگر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ 3 کھائیے، 4 کھائیے، 5 کھائیے، آپ کی مرضی ہے، کون روکنے والا ہے کہ نہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا، کھانے کے لیے زیادہ وقت دینا، کھانے کے لیے امپورٹنس دینا، کھانا ہی زندگی سمجھنا، یہ ہمارے لوگ ایسے ہو گئے ہیں، ورنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں ایسے ہوتا نہیں تھا۔ کھانا پیٹ بھر کے کھانے سے منع ہے نا، اتنا کھانا کھائیں کہ آدمی جو ہے اس کا پورا حلق تک کھائیں، اسے بالکل منع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقیمات یقمن الصلب، آدمی اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصے میں خالی جگہ ہو، ایک میں پانی ڈالیں اور ایک میں غذا ڈالیں۔ یہ اگر آدمی عمل کرے گا بیمار نہیں پڑے گا۔ آدمی زیادہ کھانے سے بیمار پڑتا ہے، کم کھانے سے کبھی کسی بھی ریکارڈ میں نہیں ہے کہ بیمار پڑتا ہے آدمی، زیادہ کھانے سے بیمار پڑتا ہے۔ کم کھانے والے لمبا جیتے ہیں، زیادہ کھانے والے جلدی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ صحت چاہتا ہے تو اس میں کام کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ظہر پڑھ کے خوب کھا جاتے ہیں، ہے نا، اور زیادہ کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر نیند آتی ہے۔ جس آدمی کو کھانے کے بعد فل تھکان ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کی صحت ختم، کھانے کے بعد اسے فل پسینہ آتا ہے، ایک دم ٹائرڈ ہو گیا کھانے کے بعد، مانا یہ کہ اس کا جسم ختم ہو گیا ہے، اس کی صحت ختم ہو گئی ہے، اب اسے ریپیئر کرنا ہے، اسے ریسٹارٹ کرنا ہے، اس کی صحت ختم ہو گئی ہے۔ کھانے کے بعد آدمی کو چستی آئے، یہ آدمی صحت مند ہے۔ پیٹ بھر کے آدمی کھائے گا، اسے چستی نہیں آئے گی، آدھا پیٹ کھائے گا اسے چستی آئے گی۔ بہرحال ظہر کے بعد بھی پھر کام کریے، ہے نا، کام کریے۔ پہلے تو آپ کے 6-7 گھنٹے کام میں چلے گئے، تو آپ جائیے ظہر کے بعد کام کرنا چاہے کریے، یا پھر آپ اپنا کام بند کرنا چاہیے، عصر سے پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ دیکھیے ظہر کے بعد پھر عصر تک کتنے گھنٹے آپ کے پاس، 4-5 گھنٹے، صبح کے ساتھ 12 گھنٹے آپ کے کام میں نکل گئے۔ جو آدمی فجر پڑھ کے دن شروع کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ دن کیوں ختم نہیں ہو رہا، جس کا دن ظہر کے بعد شروع ہوتا نہیں، تھوڑی دیر مغرب ہوگی نا بھائی، ابھی مغرب پڑی، عشاء آگے نا، ہاں تمہیں کب شروع کرے، تمہیں جو ہے آدھا دن سو لے گئے تھے، ظہر کے بعد آپ نے شروع کیا تو پھر آپ کے دن تو چھوٹی ہو گئی، آدھا دن تو آپ سو گئے ہیں۔ تو جب آپ صبح سویرے شروع کریں گے تو آپ کا دن لمبا ہوگا، کام بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ لمبے کام کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اب پھر اس کے بعد عصر کے بعد جیسے آپ صاحب صاحب کی سنت ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وقت نکالیں۔ پھر مغرب کے بعد جو ہے آپ جائیے بازار میں کچھ لینا چاہتے ہیں لیجئے، دوسرے کامات کریے، اور عشاء کے بعد آپ کوشش کریے کہ کہیں زیادہ باہر نہ جائیں۔ البتہ اگر کوئی خاص کام ہو، دین سیکھنا ہو، دین کی باتیں کرنا ہو، دین کی خدمت کرنا ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پوری رات گزار دیتے تھے۔ کیوں بھائی؟ کان مشغولا فی امر المؤمنین، امر المسلمین، لوگوں کے معاملات کو لے کر اس میں مصروف ہوتے تھے۔ تو جو آپ جب بھی دین کی خدمت ہے، اگر آپ کوئی طالب علم ہے، دین پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، تو آپ جگ رہے ہیں تو صحیح بات ہے،
جو ہے فائدہ مند ہے. کچھ بھی کام نہیں, فالتو کی باتیں کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں لمبے لمبے بیٹھے ہیں, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر کہ آپ جا کے سو جائیں, ہے نا. اس طریقے سے اگر آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, اللہ اکبر. اب نماز میں آپ فرض کی نماز کی پابندی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ 12 رکعت, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلہ 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ. اگر کسی نے ایک دن میں 12 رکعت کی پابندی کی, اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 12 رکعت کیسے؟ ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, پھر مغرب کے بعد 2, پھر عشاء کے بعد 2, اور فجر کے پہلے 2. ہو گئے 12. آپ کے 12 ہو گئے الحمدللہ. اسے 12 رکعت کہتے ہیں, اسے سنن رواتب کہتے ہیں. اس کی آپ کو لا محالہ پابندی کرنی ہے. بعض روایتوں میں 10 کا بھی ذکر آیا ہے, بعض روایتوں میں 10 کا بھی ذکر آیا ہے. بعض روایتوں میں آپ عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کا ذکر آیا ہے نا. مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت کا ذکر آیا ہے, عشاء کے پہلے 2 رکعت کا ذکر آیا ہے, وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. نفل کے لیے تو دروازہ کھلا ہے, موقع آپ ایک, جیسے کہ سلف الصالحین سے مروی ہے, کوئی 100 رکعت کا پابند ہوتا ہے روزانہ, فرض نماز کے علاوہ, سنتوں کے علاوہ 100 رکعت نفل کا پابند ہوتا ہے, یہ بھی مروی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پیر آ گیا تو پیر کا روزہ رکھیے, جمعرات آ گیا تو جمعرات کا روزہ رکھیے, مہینے کے 3 روزے رکھیے. یہ بہترین عمل ہے, بہترین کام ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد آپ عشاء پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں, کوئی فائدہ مند کام نہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ لیٹ جائیں, سو جائیں. اگر آپ کے پاس پڑھنے لکھنے کے متعلق کوئی کام ہے, صحت کے لیے متعلق کوئی کام ہے, یا پھر آپ پبلک کام میں جڑے ہوئے ہیں, دعوت اور دین اس کی نشر و اشاعت کے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے سوچتے ہیں, اس کے لیے وقت لگاتے ہیں, یہ صحیح بات ہے. اس کے علاوہ آپ خامخواہ جگہ بیٹھے ہیں تو اس سے آپ کی صحت خراب ہوگی, بہتر ہے کہ آپ جا کے سو جائیں. تو یہ ایک مومن کا دن ہوتا ہے, اس ڈھنگ سے اسے بتانا چاہیے. اس میں دیکھیے عبادات کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کام بھی کرتا ہے, اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کے لیے وقت بھی نکالتا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالتا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد وہ سارا دن حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا, سارا دن حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا. اللہ اکبر. اگر کوئی آدمی یہ کام کر لیتا ہے, ایسا دن اپنا بنا لیتا ہے نماز کے آس پاس, مختصر یہ ہے کہ مومن کا دن نماز کے آس پاس گھومتا ہے. فجر کی نماز کے پہلے بعد اس کے پاس کام ہے, ظہر کی نماز کے پہلے اور بعد اس کے پاس شیڈیول متعین ہے, عصر کے پہلے اور بعد متعین ہے, پھر مغرب کے پہلے بعد, عشاء کے پہلے بعد. نمازوں کے آس پاس اپنی زندگی گھمائیں, نماز کو فریم ورک کر کے اپنی زندگی گھمائیں. سبحان اللہ, آپ کے پورے کام ہو جائیں گے, پورے کام ہو جائیں گے. اور شام کے جو اذکار ہیں, یہ پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عصر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. عصر کے بعد سے مغرب تک آپ جب چاہے پڑھیے, عصر کے بعد سے مغرب تک یہ پورا جو ہے شام میں شامل ہے. اس میں آپ اپنے اذکار پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن عشاء میں مت پڑھیے گا, عشاء تو پھر رات ہو گئی. اذکار المساء, شام کے جو اذکار ہیں اس کا یہی ٹائم ہے. اور یہ بھی آپ جان رکھیے گا, اگر آپ کی نماز چھوڑ گئی تو آپ اسے فوراً پڑھ لیجئے. فرض نماز چھوڑ گئی, فوراً آپ اسے ادا کر لیجئے, کیونکہ یاد آنے کے ساتھ ساتھ اسے پڑھنا چاہیے. اگر کوئی سنت چھوڑ گئی, کوئی نفل چھوڑ گئی, اس کا آپ قضا نہیں کر سکتے. قضا صرف فرض کا ہوتا ہے. اور یہ جو اذکار ہیں, اس کا بھی اگر وقت چلا گیا تو آپ نہیں پڑھ سکتے. تو اس طریقے سے اگر آپ اپنی زندگی کو, اپنی جو ہے روزمرہ دنوں کو اس طریقے سے آپ جو ہے فکس کریں گے تو انشاءاللہ بہترین آپ کا دن گزرے گا. اس میں آپ کے صحت, عبادت, گھر والے, کمائی, سب کا انتظام پراپر ہوتا ہے. اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہاں, پہلے سوال کر رہے ہیں کہ بعض ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے
کہ جب فرض کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے فجر میں، وہ پیچھے سے سنت کی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا مکتوبہ الا صلاۃ مکتوبہ، اگر نماز کھڑی ہو گئی تو صرف فرض نماز چلے گی۔ اگر کوئی بھی جماعت کھڑی ہو گئی تو مسجد میں جو قبول ہوگی وہ صرف فرض نماز قبول ہوگی۔ مثال طور پر اگر امام کھڑے ہو گئے، جماعت کھڑی ہو گئی، ایک آدمی اکیلا کوئی سنت پڑھتا ہے تو انویلڈ سنت ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کہا گیا نماز کھڑی ہو گئی تو صرف فرض قبول ہے۔ آپ کو چاہیے کہ وہ چھوڑیں اور امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ امام کوئی نماز اور آپ اگل نماز پڑھ نہیں چلے گا۔ اگر آپ سنت بھی پڑھنا چاہتے ہیں، فرض نماز چل رہی ہے تو آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، امام کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ سمجھے آپ؟ یعنی یہ اصول ہے، مسجد میں جماعت چل رہی ہے تو آپ اپنی اکیلی نماز مت پڑھیے۔ اگر آپ سنت بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کہیں اور آپ نے فرض پڑھ لیا، ٹھیک ہے، مسجد آئے، نماز جماعت چل رہی ہے، اگر آپ سنت پڑھنا چاہتے ہیں، نفل پڑھنا چاہتے ہیں، جماعت چل رہی ہے، اکیلے نہیں چلے گا، جماعت میں شامل ہو جائیے، نیت کر کے جماعت میں شامل ہو جائیے۔ تو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے سب کی نمازوں کھینچ لیتی ہے، تو پھر جب فجر کی نماز چل رہی ہے جماعت کی، آپ آئے، آپ فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نماز شروع کر دیں تو نہیں چلے گا، آپ کی نماز انویلڈ ہے، آپ کو چھوڑ کے شامل ہونا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز سے پہلے سنت پڑھ لیں، اور بعض جگہوں پر چھوٹ ملی ہے کہ اگر آپ کی نماز چھوڑ گئی تو فجر کے بعد آپ اس سنت کو پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی روایت وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پوچھا کہ بھائی کیا نماز پڑھ رہے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو فرض سے پہلے جو پڑھتے ہیں نا وہ نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی چھوٹی ہوئی سنت پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہی طریقہ مت بنائیں۔ بعض لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، سیدھے فرض کو آ گئے، فرض پڑھ لیا، اس کے بعد سنت کے لیے کھڑے ہو گئے، ہر روز یہی، بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، سنت کے طریقے کے دعوے دار یہ نہیں کرتے، کبھی کبھار ریئر ایسا ہوتا ہے، ہر بار نہیں، ہر بار ہرگز نہیں۔ بعض لوگوں نے تو منع ہی کر دیا ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ اگر آپ کی چھوٹ گئی تو پھر آپ نہیں، کیونکہ اس کے بعد تو خاص طور پر اگر آپ ایسی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں جہاں پر فرض تاخیر سے پڑھتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر حرام وقت شروع ہو گیا، کیسے آپ سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بہرحال کبھی کبھار اس کی چھوٹ ہے، ہر بار نہیں۔ اور خاص طور پر جیسے ہی فجر کی نماز کھڑی ہو گئی پیچھے آپ کچھ بھی مت پڑھیے، سیدھے امام کے ساتھ شامل ہو جائیے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔